وقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. اب یہاں سے اذان کے احکام شروع ہوتے ہیں. اذان امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت. سابقہ امتوں میں اذان نہیں تھی. اللہ رب العزت نے یہ اذان کا تحفہ اس امت کو عطا فرمایا جو اس کی انتہائی عظیم الشان مہربانی، رحمت اور شفقت اور محبت کی علامت. اذان ہمارا شعار ہے اور ہماری عظیم الشان دعوت ہے. دن میں 5 موقعوں پر اذان گونجتی ہے اور جو اسلام کے عقائد ہیں وہ نشر ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کا وجود اور اس کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا اور اس کا سب سے بڑا ہونا، اس کی کبریائی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کی توحید کی گواہی. اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس کے رسول کی رسالت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم. حی علی الصلاۃ، نماز کی دعوت. حی علی الفلاح، کامیابی کی دعوت. کامیابی کس دن کی؟ آخرت کی. تو اس میں معاد کا ذکر، فکر معاد اور فکر آخرت کی دعوت. پھر دوبارہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اختتام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور اس کی وحدانیت کے کلمے پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی علاقے میں شبخون مارتے تو آپ نے علامت اذان رکھی ہوئی تھی. صبح وہاں پہنچ جاتے، انتظار کرتے اس بستی میں اذان گونجتی ہے یا نہیں گونجتی. اگر اذان گونجی مانا مسلمان ہے، اب وہاں شبخون کی ضرورت نہیں. اور اگر اذان نہ گونجتی مانا یہ کفار ہے، پھر آپ شبخون مارتے. تو یہ ایک علامت اور شعار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شبخون مارنے کا اور کفار پر حملہ کرنے کا. اذان کا حکم یہ ہے کہ اذان فرض ہے. نماز کے لیے اذان دینا، جماعت کے لیے اذان دینا فرض ہے. البتہ بہت سے علماء نے اس کو فرض کفایہ کہا ہے. شیخ الاسلام کی یہ رائے ہے کہ فرض کفایہ ہے. اور یہ حدیث جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے. امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامہ. حکم دیا گیا بلال کو رضی اللہ عنہ. حکم دینے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب صحابی کہے امر فلان، فلاں کو حکم دیا گیا، یہ امرنی، یہ امرت حکم دیا گیا مجھے، نہیت روکا گیا مجھے، تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روکنے والے، حکم دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح اگر صحابی کے من السنت کذا، یہ بات سنت ہے تو مراد نبی علیہ السلام کی سنت. فرماتے ہیں کہ امر بلال، بلال کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان، کہ اذان کے کلمات 2 دفعہ کہے. اذان کے کلمات 2 دفعہ کہے، 2 بار. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، 2 بار کہے. ویوتر الاقامہ، اور تکبیر کے کلمات سنگل کہے، ایک بار. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، 2 بار نہیں. جو لوگ تکبیر کے کلمات بھی 2 بار کہتے ہیں وہ اس حدیث کا خلاف کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث، اذان ڈبل ہے اور تکبیر سنگل. اذان کے کلمات 2 بار ہیں، سوائے اللہ اکبر کی 4 بار. اور تکبیر کے کلمات سنگل ہیں سوائے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ 2 بار. باقی تمام کلمات ایک بار جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، ایک بار ادا کرنے چاہیے. اور اس کی اور صریح دلیل ابو محذورہ کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ. وہاں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاذان 19 کلمۃ والاقامۃ 17 کلمۃ. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سکھائی، اذان کے 19 کلمات اور تکبیر کے 17 کلمات. اذان کے 19 کلمات اور تکبیر کے 17 کلمات. تو آپ شمار کر کے دیکھ لیجئے گا 19 کیسے ہوتے ہیں اور 17 کیسے پورے ہوتے ہیں. جی.